بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان غور کرے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا سامان جو ہے وہ بھیجا ہے۔ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، جگہ جگہ پر اس طرح کی آیات آئیں گی کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حرام چیزوں سے منع کیا ہے اور انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں جواب نہیں دینا پڑے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم گمان بھی نہ کرو، اپنے ذہن کے اندر بھی نہ لے کر آؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے، بلکہ ہر انسان کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو اور جنوں کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب مسلمان ہے اور اس کا حق تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آخرت کو ترجیح دیں اور یہ سمجھے کہ میں نے زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا، اور شرعی معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تقوی کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس طرح جھاڑیوں سے گزر رہا ہو تو وہ اپنا پورا لباس کپڑے اپنے سمیٹ کر وہاں سے گزرتا ہے کہ کوئی جھاڑی اس کے ساتھ اڑ نہ جائے، اس طرح انسان جو ہے وہ زندگی گزاریں کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ کر جو ہے وہ گزریں اور اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے جو ہے وہ گزر جائیں اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ کل قیامت والے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی، اسی طرح دن رات جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ انسان کے ہاتھ، انسان کی زبان، اسی طرح انسان کے قدم، انسان کے جو ہے وہ ہاتھ جو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا۔ زمین یہ کہے گی کہ اے اللہ، اس نے میری پیٹھ پر نماز، یا اگر کوئی متقی آدمی ہوگا تو اس کے بارے میں زمین یہ کہے گی کہ اے باری تعالیٰ، اس انسان نے میرے اوپر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا، زکوٰۃ ادا کی اور نیک اعمال کیے۔ یہ باتیں سن کر جو نیک اور متقی پرہیزگار انسان ہوگا وہ کل قیامت والے دن خوش ہو جائے گا، اور جو کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ان کے بارے میں زمین یہ کہے گی کہ اے باری تعالیٰ، اس بندے نے میرے اوپر شرک بھی کیا، زنا بھی کیا، شراب بھی حرام کیا اور لوگوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کرتا رہا۔ تو یہ سن کر جو ہے کافر اور نافرمان جو ہے وہ اسی وقت ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ فقیہ ابو لیث فرماتے ہیں کہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی زبان، انسان اپنی زبان کو ہر طرح کی غیبت سے محفوظ رکھے، چغلی سے محفوظ رکھے، جھوٹ سے محفوظ رکھے اور اسی طرح تہمت لگانے سے محفوظ رکھے، غلط بیانی سے محفوظ رکھیں اور کسی کے خلاف فحش بولنے سے یعنی گالی گلوچ سے انسان اپنی زبان کو وہ محفوظ رکھیں، اور ہر وقت انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اور دینی علوم حاصل کرنے کے اندر اپنی زبان کو مشغول رکھے، یعنی گناہوں سے اپنی زبان کو بچا کے رکھیں
اور نیک کاموں کے اندر اپنی زبان کو مشغول رکھیں۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ دل کی بات ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر کسی قسم کا حسد پیدا نہ کرے، کسی کے خلاف کسی قسم کا کوئی حسد پیدا نہ کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الحسن یأکل الحسنات، کہ حسد انسان کے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ جو وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو انسان کا دل جو ہے یہ تقوی کا مرکز ہوتا ہے، اگر یہ دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح، اگر یہ دل خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ دل کی حیثیت انسانی جسم میں ایک بادشاہ کی طرح ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کی دشمنی سے، عداوت سے، حسد سے وہ محفوظ کریں، اور اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، تقوی اور طہارت پیدا کریں۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ انسان کے نظر ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی طرح للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ نہ دیکھے، جب بھی دنیا کی طرف دیکھے تو وہ صرف اور صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھیں، کہ عبرت پکڑے کہ یہ دنیا کی یہ چیز ہے، اس سے مجھے کیا عبرت حاصل ہو رہی ہے، اور کبھی بھی حرام کی طرف نظر نہ کریں۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مالا عینہ من الحرام، جس نے اپنی آنکھ حرام چیز سے بھر دی، مالا اللہ یوم القیامت عینہ من الناری، تو قیامت والے دن اس کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ آگ کے ساتھ جو ہے وہ بھر دے گا۔ تو آنکھ جو ہے یہ حرام چیزوں سے انسان بد نگاہی سے محفوظ رکھے۔ آج کے دور کی ایک بہت بڑی مصیبت ہے وہ بد نگاہی ہے۔ انسان جب اپنے گھر کے اندر آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نیک ہی نہیں، لیکن جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے تو اس کی نگاہ جو ہے وہ سارا دن پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتی پھرتی ہے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ بھی ایک مسلمان کی عزت ہے، یہ بھی مسلمان کی بیٹی ہے، یہ بھی مسلمان کا جو احترام ہے جس کی طرف میں بد نگاہی کر رہا ہوں۔ انسان اپنی نگاہ کو جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہے پیٹ، انسان اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ جاتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہے جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رزق حلال کھائیں، رزق حلال کھائیں اور خود بھی کمائیں، بچوں کو بھی کھلائیں۔ رزق حلال کی اپنی ایک تاثیر ہے، رزق حلال کی اپنی تاثیر ہے، اور حرام جو مال ہوتا ہے اس کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ اب دیکھ لے بظاہر جو ہے وہ بڑا ایک عمدہ لگے گا حرام مال، لیکن اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں، جو اس کی تاثیر ہے، اس کے جو وبال ہیں، وہ انسان کی نسلوں تک جو ہے وہ یاد رہتا ہے۔ اگر رزق حلال اولاد کو کھلایا ہو تو اس کا اثر انسان کی نسلوں تک رہتا ہے۔ اگر حرام مال کھلایا ہو، جس اولاد کو کھلاتا ہے ہو سکتا ہے کل وہی اولاد اپنے باپ کو قتل کر رہی ہوں اور وہی اولاد گناہوں کی طرح مبتلا ہوں۔ اگر بچیاں تو وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو کوشش کرنی چاہیے بے شک تھوڑا کھا لیں، بے شک تھوڑا کھا لیں، حلال کھا لیں۔ حرام جو ہے وہ زیادہ ہو لیکن بے برکتہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ ایک مجھے حدیث پاک یاد آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال ہو تھوڑا ہو وہ اس سے زیادہ سے بہتر ہے جو حرام ہو، یعنی حرام مال ہو زیادہ ہو اس سے وہ تھوڑا بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو حلال طریقے سے عطا فرمائے اور انسان حلال طریقے سے کمائے۔ اسی طرح انسان کا قدم جو ہے وہ ہر طرح کے گناہ سے بچے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت جو متقین کے لیے ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، کہ قیامت والے دن جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ فی مقام امین، امن والی جگہ میں ہوں گے، وہ سکون والی جگہ میں ہوں گے، وہ کل قیامت والے دن جنت کے اندر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ